اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ خبریں دی ہیں جس سے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ منافقین خبریں سنتے تھے، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا، اور اللہ کو نہ ماننے والے وہ خبریں سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا، عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، اس لیے کہ نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی، نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی۔ آپ نے خبر دی کہ آپ کا سفر معراج ہوا، رات کی کسی ایک حصے میں جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کی سیر، ایک مہینے کا سفر بیت المقدس تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک مہینے کا سفر، وہاں سے آسمانوں کا سفر رات کی کسی حصے میں ہو گیا۔ آپ نے صبح خبر کی لوگوں کو، ابو جہل کو پتہ چلا، سب سے بڑا کذاب، آپ کو جھٹلانے والا، اس کو ہی بتلایا، یہ نہیں کہ تو مانیں گے نہیں، یقین نہیں کریں گے، ان کو نہ بتلاؤ، ان کو بتلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات بیت المقدس کا سفر، یہاں سے ایک مہینے کا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں اور جتنی بھی خبریں غیب کی ہیں، ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، آپ کے اعتماد پر اس کو یقینی مانا جائے کہ ہاں یہ بات حق ہے۔ اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے مطابق ہو تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، تم ظاہر کے خلاف جو خبر آئے اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر کہ آپ فرما رہے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ واقعات ایمان بالغیب سکھلانے کے لیے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان بھی لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے کا ہے۔ معاملہ ہو گیا، آپ گھوڑے کی قیمت دینے کے لیے آگے بڑھے، گھوڑے والا گھوڑا لے کر پیچھے تھا، آپ آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ آپ جلدی قیمت دینا چاہتے تھے۔ لوگ ملے گھوڑے والے سے، گھوڑا بیچو گے؟ اس نے قیمت بڑھا کر یہ نہ کہا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے، اسے قیمت زیادہ ملنے لگی، اس نے پوچھا آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں تم سے لے چکا ہوں، تو میں خرید چکا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا، قسم بھی کھا لی اس نے، روایت میں ہے واللہ ما بعتکہ، خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ فرمایا میں تو لے چکا ہوں تم سے، معاملہ ہو چکا، میں تمہیں قیمت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا گواہ لائیے، اور گواہ کوئی نہیں تھا، کون گواہی دے؟ اس نے شرط ایسی لگائی کہ گواہ کوئی تھا نہیں، زیادہ گواہی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے کہا گواہ لائیے، آپ نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا گواہ لائیے،
اتنے میں حضرت خزیم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. آپ نے فرمایا صحابی سے تم نے گواہی کیسے دی؟ ہے؟ اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کروانا نہیں تھا. اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کرانا نہیں تھا. اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا. دیکھو بہت ضروری بات ہے. اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا. خدا نہ کرے انکار کر دے تو کفر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، میں تو تھا نہیں موقع پر. اور اگر اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی خبر کا ہے تو پھر یہ ایمان ہے. جواب دیا میں کیوں نہ تصدیق کروں، میں کیوں نہ گواہی دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش کی، کرسی کی، اللہ کے وجود کی، جنت و دوزخ کی خبریں دی. ہم نے اس سب کو یقینی مانا ہے. آپ کے کہنے پر ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے. جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گی؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اتنے سچے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے. ہر کام میں 2 گواہ چاہیے، لیکن خزیمہ اگر گواہی دے تو خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے. میرے دوستو عزیزو، ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا ہے. اور ایمان بالغیب کے تذکرے اب مسجدوں سے ختم ہو گئے. اب تذکرے مشاہدات کے، تجربات کے، دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں، غیب کے تذکرے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور یہاں کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. آپ نے سوال کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر سب کو ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ کہ اگر اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے کہ جس کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا. یہ زخم جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ کھانا کھاتے. لوگ کہتے کہ اسے کوڑ کا مرض ہے. فرماتے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. جب اللہ کا امر میرے لیے ہوگا تو میں اس برس سے بچ نہیں سکوں گا. یہ تو نہیں قدرت کا نظام اتنا کمزور تو نہیں. قدرت کا نظام وہ تو نہیں کہ ایک کے لیے حکم ہوا تھا سب کو خارش ہو گئی. نہیں میرے دوستوں بزرگوں، کوئی پتا حرکت کرتا نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو. مولانا ایسا فرماتے تھے سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو کر اگر ایک شخص کو ہدایت پر لانا چاہیں تو اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مگر
اس یقین کو اگر نہ سیکھا تو مسلمان یہ کہے گا کہ اگر حکام چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، اگر وزیر چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، صدر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر یہ مالدار چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جتنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، وزراء، ساری دنیا کے عمراء، خدا کی قسم سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں، سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں، اللہ کی قسم اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ تو یقینی بات ہے اللہ کو بولا جانا امت نے اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوٹے چھوٹے اسباب آج کل کے حکام لیے بیٹھے ہیں، مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش یہ اسباب ہمارے پاس ہوتے تو ہم غالب آ جاتے، یہ اگر یہ چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ نہیں، دیکھو خود و غور سے اللہ رب العزت نے اسباب کو دو چیزوں سے بھرا ہے، دنیا کو اللہ نے دو قسم کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش۔ اسباب زینت، اسباب معاش، ان دو سے بھرا ہے دنیا کو، اور دونوں میں مسلمان کا امتحان ہے۔ اسباب مومن کے اطمینان کے لیے نہیں ہے، مومن کے اطمینان کے لیے احکام ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اس کو یاد رکھو، اس کے احکام میں اس کو یاد رکھو، اس کی عبادت میں اس کو یاد رکھو، اس کے انعامات میں اس کو یاد کرو، اس کے نام سے، اس کے کام سے۔